کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شروع کی بات یہ آئی تھی کہ اسلام میں حیا اور پاک دامنی کی بہت اہمیت ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر خیر ہی خیر آتا ہے۔ حیا جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی حیا کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ حدیث میں تنبیہ آئی ہے کہ جو بے حیا ہے اب اسے کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ان عورتوں اور مردوں کے لیے جو حیا کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے دامن کو پاک رکھنے اور ناجائز تعلقات سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون فرما کر سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب دلائل اور آیات اور احادیث سے آپ کے سامنے حیا کی اہمیت کا ذکر آیا۔ آج جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہونی ہے وہ ہے پاک دامنی سے متعلق۔ پاک دامن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو غیر محرم سے تعلقات نہیں رکھنا، ہنسی مذاق اور ایسی باتیں نہیں کرنا جو باتیں کسی عزت دار گھرانے کی عورت کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ کوئی ایسی حرکت اور ایسا کام نہیں کرنا اور ایسی بات نہیں کرنا جس سے اس کی عزت پر، اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جا سکے، لوگ اس کے بارے میں ڈاؤٹ اور شک کرنے لگیں۔ چنانچہ حدیث میں پاک دامنی کی فکر کرنے والوں کے لیے کیا کیا باتیں آئی ہیں اور آپ نے کیسی تعلیم دی ہے، آج اس سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے نوجوانوں سے فرمایا، یا شباب قریش احفظوا فروجکم ولا تزنوا علی من حفظ فرجہ فلہ الجنہ۔ اے قریش کے نوجوانوں، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ولا تزنوا اور بدکاری مت کرو، ناجائز تعلقات مت رکھو۔ سنو، من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جو اپنی شہوت گاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے عزت کی حفاظت اور ناجائز اور غلط تعلقات سے رکے رہنے والے کے لیے نفسانی اور شہوانی اور شیطانی اور وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے جن گناہوں میں آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اس سے پرہیزگاری پر جنت کی ہمیشہ کی خوشی کا آپ نے وعدہ فرمایا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں کھانے کے مزے لیتا ہے، پینے کے مزے لیتا ہے، پہننے کے مزے لیتا ہے، ایسے ہی لڑکا لڑکی میاں بیوی آپس میں سونے کے مزے لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے جو مزے ہیں یہ عارضی ہیں۔ کھانا آدمی آدھا گھنٹہ کھائے گا، ایک گھنٹہ اس کا مزہ رہے گا پیٹ بھرا جب تک ہو، پھر جب اس کے بعد 3-4 گھنٹے گزر گئے تو کھانا بھی ختم، ہضم فارغ ہو گئے اور اس کی لذت بھی ختم۔ اور میاں بیوی کی جو آپسی تعلقات کی جو لذت ہے وہ لذت تو 15-20 منٹ کی ہے بس، اس کے بعد دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے جو گناہ لازم آتا ہے وہ گناہ انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں اور جہنم کا عذاب مقرر ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر جو گناہ کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنی حفاظت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی لذتیں عطا کریں گے اور وہ ہمیشہ کی لذتوں کی جگہ وہ جنت ہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے جو اشعار کہے ہیں ان میں ایک بات بڑی اچھی سمجھائی ہے، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکیں خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ نور میں ہو یعنی سمجھیے کہ خوشی میں ہے، یا نار میں ہو، نار میں مطلب تکلیف میں ہے، خوشی میں ہو یا تکلیف میں ہو، بہرحال جیسے بھی ہو گزار لینا زندگی، لیکن کوشش کرو کہ ہر جگہ اللہ کو یاد رکھو، انہیں نہ بھولو۔ چند جھونکیں خزاں کے بس سہ لو، مصیبت کے، پریشانی کے، تکلیف کے جو بھی حالات آ رہے ہیں اسے سہ لو، چند دن کی زندگی ہے،
پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، بہار یعنی جنت میں رہنا۔ تو دنیا میں شہوات کی جو کنٹرول کرنے کی تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو، وہ تکلیف تھوڑی دیر کی ہے، لیکن آدمی گناہ سے بچ جائے گا تو ہمیشہ کی راحت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شروع سے ہی حیا کی تعلیم دیتے آئے ہیں، پاک دامنی کی دیکھیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں جب یہ ملک روم کا سفر کیے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے ملک اور شہر میں جو نبی محمد آئے ہیں وہ کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ ابو سفیان اگرچہ کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، پھر بھی انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات پیش کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ پیش کی، یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلۃ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ نبی ہمیں نماز کا، صدقے کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اپنی دامن کو پاک رکھنا، کیریکٹر کو صاف رکھنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نبی بننے کے بعد سے شروع سے جو ہدایات دیتے آئے ہیں ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت اپنے کیریکٹر کو پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک ستون پاک دامنی کا ستون بھی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی عورت اس وقت تک ایک کامل مسلمان عورت نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا کیریکٹر صاف نہ ہو۔ آج کے ماحول میں کالج کی لڑکیاں اور بچیاں اپنے بوائے فرینڈ بنا کر، بعض مرتبہ تو ہر سال کے لیے فرسٹ ایئر کا الگ بوائے فرینڈ، سیکنڈ ایئر کا الگ بوائے فرینڈ، تھرڈ ایئر کا الگ بوائے فرینڈ، اس طرح بنا کر اپنی عیاشی اور بے حیائی کی حرکتیں کرتی ہیں۔ ان کی شادیاں ہونے کے بعد کیا وہ ایک شوہر پر راضی رہیں گی جنہوں نے شادی سے پہلے 3-4 تعلقات نبھائے ہوں؟ اور ایسا جس کا کیریکٹر خراب ہو چکا ہو، وہ اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دے سکے گی؟ ان کی بیٹیاں جب بے حیائی کریں گی تو انہیں غصہ آئے گا، کیونکہ یہ سب گناہ ان کے لیے نارمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ سمجھیں، پاک دامنی یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے، نبوت کا حصہ ہے۔ انبیاء اکرام ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مینارۂ نور بنا کر بھیجا ہے۔ خود بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے ہیں، اور انبیاء نے اپنے تمام متعلقین اور صحابہ کو پاک دامنی کی تلقین کی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں پاک دامنی کے ساتھ رہنا یہ نبوت کا جز ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو کیا فرمایا؟ سیداً و حسوراً و نبیًا من الصالحین، سورہ آل عمران آیت نمبر 39، کہ تمہیں جو بیٹا ہوگا وہ بیٹا سردار ہوگا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہوگا، نبی ہوگا اور من الصالحین اعلیٰ درجے کی شائستہ ہوگا، یعنی صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر حسور کا جو لفظ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں جو فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنی شہوت پر قابو رکھنا، اپنے نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہونا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا گویا کہ وہ آئینہ اور وہ کردار اور صفت تھی۔ اللہ نے اسے خوبی کے طور پر بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں دوسری مثال، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع محل دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا صاف اور کھلے الفاظ میں اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ گناہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ بلانے والی وہاں پر عورت ہے، مالدار ہے، اسی کا محل ہے، اسی کے گھر میں ہیں، اس کے احسانات ہیں، دروازے بند ہیں، اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ خود چھپا لے گی، بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور نبیوں کی صفت ہوتی ہے دامن کو پاک رکھنا، کیریکٹر کو صاف رکھنا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام انکار کرنے لگے، انکار فرمایا، اور
اس انکار کرنے کی وجہ سے جیل کی مشقتیں برداشت کرنا پڑا، کئی سالوں تک جیل کی سزا برداشت کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر کو صاف رکھ کر جیل کی جو مشقتیں برداشت کی ہیں، ان مشقتوں کے بعد جو اللہ نے مقام اور صلہ جو دیا ہے، خود زلیخا اپنی زبان سے کہنے لگیں وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ میں نے یوسف کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے بہکایا مگر وہ پاک صاف رہے۔ یعنی خود گناہوں کی طرف دعوت دینے والے بھی اپنے دامن کی اور اپنے کیریکٹر کی پاکی اور صفائی کی گواہی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہم ان سے برائی اور فحاشی کو دور کر کے رکھا تھا، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور ان کی تعریف بھی فرمائی کہ وہ ہمارے برگزیدہ یعنی مخلص اور چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ انبیاء اکرام کی میں جو سب سے جو برگزیدہ اور سارے انسانوں میں سب سے بڑے بزرگ اور ولی ہوتے ہیں انبیاء اکرام، ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مرد اور عورت ہمیشہ اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچا کر رکھتے ہیں تو گویا کہ ان کے اندر انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے۔ ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا پوتا ہے یا نواسا ہے ایسے کام، ایسی حرکتیں یا ایسی باتیں کرنے لگا جو دادا کیا کرتے تھے یا نانا کیا کرتے تھے، تو خوشی میں کیا بولتے ہیں؟ سیم دادا پہ گیا ہے، سیم نانا پہ گیا ہے، اور محبت سے اس بچے کو اٹھا کر چوم لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ سیم ہمارے امی کی جیسے کاما کر رہا ہے، سیم ہمارے ابو کے جیسے حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بچوں کے اندر اپنے بڑوں کی صفات منتقل ہونے پر پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، لوگ انہیں چومتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے اندر نبیوں کی صفت آئے گی پاک دامنی والی تو اللہ ہمیں پیار کریں گے، اللہ ہمیں محبت کریں گے کہ جو صفات میرے نبیوں میں تھیں وہ صفت میری اس بندی میں ہے، میرے اس بندے میں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک محبوب بننے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاک دامن رہنا ولایت کی شرط ہے، یعنی ولی بننے کے لیے پاک دامن رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں وہ بندے دنیا میں کیسے رہتے ہیں، اس میں اللہ نے سورہ فرقان میں ذکر فرمایا ولا یزنون، یہ جو بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے ہیں، ناجائز تعلقات نہیں رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کی ولیہ بننے کے لیے بدکاری سے بچنا ضروری ہے۔ جو بھی نیک بننا چاہتے ہوں، ولی بننا چاہتے ہوں، وہ اپنی نیکی اور پرہیزگاری پر استقامت سے چلنا ہے اور ولی بن کر رہنا ہے تو ضروری ہے کہ ہر قسم کے بڑے گناہ سے بچے ہوئے رہنا، ہر قسم کے بڑے گناہ سے محفوظ رہنا۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے، دوستی کا حق بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رحیم ہیں، رحم کرتے ہیں اور سب سے بڑے اور بہترین دوست ہیں، تو ایسے اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کے نڈر ہو کر تنہائی میں گناہ کرنا اس کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ اور گندی حرکتیں کرنے والوں کو، جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیں، اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی تنہائی میں بدکاری کر رہے ہوں، ناجائز کام کر رہے ہوں، اور اس کی اس حرکت کو بھائی دیکھ لے، بہن دیکھ لے، پڑوسی دیکھ لے، ماں باپ دیکھ لے، تو یہ لوگ ان کو اپنا جگری دوست، اپنا قریبی، اپنا محبوب، اپنا چہیتا بنانا پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی فوراً بولتے ہیں کتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، ان کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، ان کی عادت اچھی نہیں ہے، ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اپنے خونی رشتہ دار بھی ہم کو ایسی بری حالت میں دیکھ کر پسند نہیں کرتے، تو کیا گمان ہے آپ کا؟ اللہ اگر جب یہ دیکھیں گے تو اللہ پسند کر لیں گے، اللہ اسے اپنا دوست اور اپنی ولیہ بنا لیں گے؟ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور اپنی ولایت نہیں دیتے۔ آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت جس کو عطا کرتے ہیں، حقیقی محبت اللہ کی جس کو ملتی ہے، وہ بندہ اور وہ بندی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے
اور آپ کا شوہر آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر کسی اور عورت کو نہیں دیکھے گا اور آپ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک دوسرے میں سچی محبت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا شوہر ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شوہر سے وفادار نہیں ہیں، اور جب ایسا ہوگا تو شوہر کی نظر سے بھی ایسی عورت گر جائے گی، نوبت خلا طلاق تک پہنچ جائے گی، پھر خاندان برباد ہو جائے گا، گھر اجڑ جائے گا، اولاد ماں باپ کی تربیت سے محروم ہو جائے گی، اور سارے سماج اور معاشرے میں بدنامی آ جائے گی۔ اس کو ایک اور ایسے مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس مرد اور عورت کو اللہ کی سچی محبت مل جائے وہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک غریب، لاوارث، یتیم، بے سہارا لڑکی ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، ماں باپ بھی اس کا گزارا برداشت نہیں کر سکتے، نہ کوئی بھائی ہے جو اس کو سنبھال سکے، ایسی غریب، یتیم، لاوارث، یتیم ہے تو ماں باپ بھی نہیں ہوں گے، ایسی لڑکی کو بادشاہ کی طرف سے رشتہ آیا اور بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی ملکہ بنا لیا اور اپنے محل میں لے گیا اور اپنے محل کی ہر نعمت اسے مہیا کیا، اسے نوکر چاکر بھی ملے، پہننے اوڑھنے کے لیے شاہی لباس بھی ملا، سونے جواہرات، ہیرے چاندی زیورات بھی ملے، کھانے پینے کے لیے بہترین مرغ اور مسلم بہترین کھانے ملے، زیورات اور ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر خزانے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو خوب محبت، عزت، احترام سب دینے لگا۔ یہ اسے کہاں سے اٹھا کر لایا؟ یتیم تھی، غریب تھی، لاچار تھی، بے سہارا تھی، وہاں سے اٹھا کر یہاں لا لیا، اتنے نعمتیں اسے مل گئی۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ وہ گھر کی بالکنی پر یا چھت پر کچھ کام کر رہی تھی یا بیٹھی ہوئی تھی، ایسے میں کوئی بد شکل بھنگی جو غلاظت اٹھانے والا، پیخانہ اٹھانے والا، وہ بدبودار کپڑوں میں، بدبودار جسم میں، غلاظت کا ٹوکرا لے کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ بھی چھت پر آ گیا یا سامنے کے گھر کی چھت پر آیا، وہاں سے اس ملکہ کو اشارے کرنے لگا، آنکھ مارنے لگا، سیٹی بجانے لگا، بہکانے کی کوشش کرنے لگا اور ہاتھ سے اشارے کرنے لگا، جبکہ یہ سب حرکت اس کی بادشاہ بھی دور سے کھڑے ہو کر کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، اور ملکہ اس کی طرف، اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، تو ظاہر سی بات ہے، آپ بتائیے اس موقع پر اس عورت کو بادشاہ کی یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے، اس کے اشاروں کا جواب دینے کی ضرورت رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ اور اگر بادشاہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی وہ لڑکی اس بھنگی کے اشارے میں اور اس بھنگی کے بہکاوے میں آ گئی اور اس کے اشاروں کا جواب دینے لگی، تو آپ بتائیے بادشاہ کی نظر میں اب اس عورت کی کیا حیثیت رہے گی؟ لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ بالکل اسی طرح جب اللہ کسی بندے یا بندی کو اپنی محبت عطا کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہ جیسے کسی غریب لڑکی کو اس کی غربت سے اٹھا کر ملکہ بنا دیا، ہم جیسے گنہگاروں کو جو گناہوں کی غربت میں تھے، تنہائی کی معصیت میں تھے، بد نظری میں تھے، غیبتوں میں تھے، فلموں اور ڈراموں اور سیریلوں میں کے دیکھنے میں تھے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر ہمیں اپنا ایمان دیا، اپنی محبت دیا، راتوں کی تہجد دیا، دعاؤں کا رونا دیا، اور ہمیں اچھا گھرانہ دیا، بیوی شوہر اور بچے دیے، خاندان دیا، عزت دیا، بیماری میں علاج کے لیے پیسہ دیا، سماج اور سوسائٹی میں عزت دیا، قدم قدم پر اللہ نے ہماری نصرت کی، مدد کی، ہمیں اولاد کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑی، بچوں کو جاب ملے، نوکریاں ملی، شادیاں ہوئی، ساری نعمتیں دینے کے بعد شوہر بھی ملا، خاندان بھی ملا، عزت اور گھرانہ بھی ملا، اب اس کے بعد اس عورت کو کوئی لڑکا، کوئی غیر محرم اشارے کر رہا ہے۔ اب یہ اتنا سب کچھ اللہ کی طرف سے، شوہر ملا، بچے ملے، گھر ملا، خاندان ملا، عزت ملی، سب ملنے کے بعد بھی اگر یہ عورت دوسرے غیر محرم مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے اور توجہ ہو تو پھر بتائیے اللہ اس کے شوہر کے دل میں اور پھر اللہ کی نظر میں اس عورت کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو یوں سمجھ لیجئے ایک پیشاب کے لوٹے کی خاطر اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنا یہ بے وقوفی اور عقل مندی ہے۔ چنانچہ بزرگوں کے واقعات میں سے ایک دو واقعہ سن لیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کیسے اپنے دامن کو پاک رکھا،
کیسے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ مشہور محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے، جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر میں چلے گئے، کچھ خیمہ وغیرہ بنائے اور اس میں باہر سے کچھ سودا سامان لا کر پکا کر کھانے کے لیے گئے۔ یہ اکیلے خیمے میں نماز پڑھنے لگے، اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا، تو یہ نماز مختصر کر کے جلدی سے ان کی تھیلی میں جو روٹیاں پڑی ہوئی تھیں وہ اٹھا کر دینے لگے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اکیلے تھے، جنگل میں تھے، کوئی وہاں آس پاس موجود نہیں تھا، تنہا عورت ہے اور خود عورت آ کر ان سے خواہش پورا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ بتائیے، ہم جیسا کوئی مرد ہوتا تو واقعتاً گناہ میں پھسل جاتا، شیطان بہکا دیتا، غلطیاں اور گناہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ والوں کی وہ جسے اللہ اپنی محبت اور معرفت دیتے ہیں، کتنا اللہ انہیں بچاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے سنا تو فوراً دل میں خیال آیا اور سمجھ گئے کہ شیطان میری عمر بھر کی محنت جو میں نے آج تک اپنے دامن کو پاک رکھا ہے وہ ختم کرنے کے لیے بہانہ بنا رہا ہے، اور اس کی خاطر اس عورت کو بھیجا ہے۔ اور اس قدر زور زور سے اس عورت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ روتے روتے ان کے چہرے کی داڑھی بھیگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب عورت نے دیکھا میں نے اس کو گناہ کی طرف دعوت دیا اور یہ اتنا رو رہا ہے اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا، وہ عورت وہاں سے شرمندہ ہو کے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد جب ساتھی آئے، دیکھا کہ حضرت سلیمان بن یسار بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، آ کر اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگے نہیں ایسے ہی بھوک زیادہ ہو گئی تھی اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو بتایا نہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے سفر آگے ہوا اور جب کعبۃ اللہ پہنچے، رات میں آ کر جب سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے مبارکبادی پیش کی اور فرمایا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے کہ آپ کیسے جلیل القدر نبی ہیں کہ زلیخا نے آپ کو تنہائی میں بہکایا تھا لیکن پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو نبی تھا، نبی ہو کر اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تم تو نبی نہیں ہو لیکن نبی نہ ہو کر بھی تم نے نبیوں جیسا اپنے کردار اور کیریکٹر کو بچایا ہے۔ تو جو اپنے کیریکٹر کو بچاتے ہیں اس پر اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے ان کی بزرگی کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ خواب میں نبی کی زیارت بھی فرمائی۔ تو یہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ فوراً انعام دے دیتے ہیں۔ آج وہ کیریکٹر کی حفاظت اپنی بچیوں میں کوٹ کوٹ کر بچانے کی ضرورت ہے کہ کوئی غیر محرم مرد ہو، آٹو والے ہوں یا کلاس ٹیچر ہوں، کوئی بھی ہوں، تمہیں ہاتھ نہ لگائیں، تمہارے گال کو نہ چھوئیں اور تمہاری کمر پہ ہاتھ نہ رکھیں، تمہارے بازو پر ہاتھ نہ رکھیں۔ یہ بچیوں کو سمجھانے کوئی اور ابھی سے حیا اور بے حیائی کے حرکتیں بتانے کا وقت ہے۔ اگر ماں باپ اس کو بتانے میں شرم محسوس کریں گے تو بچیوں کو بے حیائی کی تعلیم سماج دے دے گا اور اسے بے حیائی نہیں سمجھیں گے، لوگ اسے دوستی سمجھیں گے، اسے آج کا کلچر سمجھیں گے، فیشن سمجھیں گے۔ لیکن جب غلطیاں ایسی ہو جائیں گی کہ اب اس کے بعد عزت کی حفاظت مشکل ہے، اس وقت تک اپنے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض آٹو والے بدماش ایسے بھی ہوتے ہیں جو 7 سال 8 سال کی 6 سال کی بچیوں کو پیچھے آٹو میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گود میں بٹھا کر لے جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو بھی ان کے ساتھ لے جاتے ہیں تو بدماشی والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو آٹو میں کہاں بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی بتا دینا، کبھی آٹو والے صاحب کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دینا۔ ہم بدگمان نہیں ہیں لیکن احتیاط بہت بڑی چیز ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیجئے، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہر غیر محرم کے بارے میں یہی سوچو کہ اس کی نیت بری ہوگی۔ ہر ایک کو چور سمجھو گے تبھی اپنے مال کی حفاظت ہوگی، ہر ایک کو اپنا سمجھو گے تو ہمارا مال چوری ہو جائے گا۔ ایسے اپنے آپ کو بچا کر چلو گے تبھی دامن پاک رہے گا۔ بزرگوں نے اپنے دامن کی حفاظت کیسے کی، اس سلسلے میں مزید ایک واقعہ سن کر بات مکمل ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مالدار آدمی تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ یوں سمجھ لیجئے حضرت کی زبان میں رشک قمر اور پری چہرہ، یعنی چاند جیسا چہرہ اور پری جیسی خوبصورتی
محلے اور گاؤں کے پورے لوگ اس کی خوبصورتی پر اشک کرتے اور تعریف کرتے۔ جیسے آج کل بہت سے فلموں کی اداکارائیں اپنے حسن کی جھلک دکھاتے ہوئے بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ پیسہ اور گزارے کا ذریعہ حاصل کر رہی ہیں، جسم کی نمائش کرتے ہوئے۔ وہ زمانہ اتنا بے حیائی کا نہیں تھا، لیکن حسینائیں ہر جگہ مشہور ہو ہی جاتی ہیں۔ تو عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس عورت نے ناز نخرے سے اپنے خاوند سے کہا کہ میرا حسن اور جمال اتنا ہے، جو اللہ نے مجھے حسین اور جمیل بنایا ہے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے دیکھنے کے بعد مجھے اپنا بنانے کی تمنا اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اتنا حسین اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ اپنے خاوند سے کہنے لگی۔ تو خاوند نے کہا مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی اگر تمہیں دیکھیں گے تو تمہاری پرواہ بھی نہیں کریں گے، تمہاری طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ جنید بغدادی وہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تیرے جیسے حسینائیں ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ والوں کی نظر میں سب سے بڑا حسین تو اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حسن اور جمال ان پر منکشف ہوتا ہے تو دنیا کی ان بازاری عورتیں اور بے حیا عورتوں پر ان کا دل نہیں آتا۔ حتیٰ کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی جائز خواہش پوری کرتے ہیں تو بھی وہ اللہ ہی کی خاطر کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کرتے۔ تو بیوی نے کہا مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں۔ اجازت ہو تو مطلب کیا؟ چونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری مرضی کے بغیر میں کسی غیر محرم مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تم اجازت دو تو میں بن سور کر جنید بغدادی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ دیکھیں گے تو مجھ پر فریفتہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ کیا وہ میرے حسن کے گرویدہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانے کی خاطر اس خاتون نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور یہ کہا کہ دیکھ لیتے ہیں جو بزرگ شمار ہونے والے اور بزرگ کے نام سے مشہور ہونے والے کتنے پانی میں ہیں، یہی گھوڑا ہے اور یہی گھوڑے کا میدان ہے۔ مطلب ہے کہ میں حسین ہوں اور حسن کے طلبگار یہ مرد ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں گے کون جیتے گا کون ہارے گا۔ تو خاوند نے اجازت دے دی۔ عورت بن سور کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور پردے میں رہ کر ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے آ کر کہا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ پردے میں کھڑی رہی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے۔ مسئلہ پوچھنے کے بہانے بات کرتے کرتے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، یعنی حضرت جنید بغدادی کو اپنا حسن اور جمال دکھانا تھا اسے، تو بے پردہ ہو گئی اور چہرہ دکھانے لگی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جیسے ہی پڑی اور غلطی سے نظر پڑ گئی، ظاہر سی بات ہے اچانک عورت اپنا چہرہ کھول دے تو نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ اللہ کے خوف اور ڈر سے انہوں نے ایسے زور سے چیخ ماری، اللہ کا لفظ جو انہوں نے نکالا، اس اللہ کے لفظ کا اثر اس عورت کے دل پر ایسا پڑا کہ اس عورت کے دل کی حالت بدل گئی۔ عورت کے جسم میں کپکپاہٹ آ گئی۔ وہ فوراً وہاں سے اپنا نقاب لگا کر اسکارف پہن کر اپنے گھر واپس تیزی کے ساتھ آئی۔ سارے ناز نخرے چھوٹ گئے، دل کی دنیا بدل گئی، زندگی کی صبح شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، دن بھر روزے رکھنا۔ اب ایسی زندگی ہو گئی کہ اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں روتے روتے آنسوں رکتے نہیں تھے اس عورت کے، جو روزانہ آئینے کے سامنے بن سور کر اپنے حسن پر ناز کرتی تھی۔ آج وہی عورت مصلی پہ پڑے پڑے رونا اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اور جنت کی فکر اور دوزخ کا خوف اس پر غالب ہے۔ اب پوری دنیا اور دنیا کا حسن سب بھول گئی وہ عورت۔ ظاہر سی بات ہے اچانک اس طرح تبدیلی آئی، خاوند پریشان ہو گیا۔ اب نہ شوہر میں دلچسپی ہے، نہ شوہر کے ساتھ رات گزارنے میں دلچسپی ہے۔ خاوند کی حالت بدل گئی، کہنے لگا جنید بغدادی کا میں نے کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ جدا کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی میرے اندر اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب اسے صرف اور صرف آخرت ہی یاد آ رہی ہے۔ اب یہاں غور کریں، اللہ والوں کی ایک نظر اور اللہ والوں کی ایک آہ اور جو زبان سے اللہ کا لفظ نکلا تھا، اس کا اثر ایسا پڑا کہ اپنے حسن پر ناز کرنے والی کی دنیا اچانک بدل جاتی ہے۔ تو پھر ایسے اللہ والوں کی نظر میں دنیا کے اور دنیا کے حسیناؤں کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ اس واسطے دامن کو پاک رکھنے کا ان بزرگوں نے بہت اہتمام کیا ہے۔
بہت اپنے آپ کو بچایا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب نور نسبت میرے سینے میں منتقل ہوا تو ایسی باطنی ٹھنڈک نصیب ہوئی کہ باوجود میں اپنی بھرپور جوانی کے میرے لیے عورت اور دیوار کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ یعنی جیسے دیوار کو دیکھنے کے بعد آدمی کو کوئی شہوت اور کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی، عورت کو دیکھنے کے بعد بھی میرے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر اللہ کی نسبت کا نور آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے دنیا کی لذتوں اور خواہشات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان 2-4 واقعات سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اولیاء کاملین کو جو اللہ کی ولی اور ولیہ بنتی اور بنتے ہیں، ان بزرگوں کو اللہ جو اپنی محبت دیتے ہیں اور محبت کی حلاوت جو نصیب ہوتی ہے، اس سے نفسانی اور شہوانی لذتیں ان کی نظر میں کچرے کنڈی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ نہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، نہ عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، یعنی ناجائز طریقے سے۔ جائز طریقے سے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا تو شریعت کا حکم ہے، وہ تو نبیوں نے کیا ہے۔ انبیاء اکرام نے 11 نکاح 100 نکاح جو کیے ہیں وہ جائز خواہش ہے۔ جیسے انسان کا بھوک لگنے پر کھانا، پیاس لگنے پر پینا اور ضرورت کے موقع پر اپنے واش روم وغیرہ سے فارغ ہونا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جائز ضرورتیں پوری ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ولایت کی نشانی یہ ہے کہ دامن کو ہمیشہ پاک رکھا جائے۔ ہم چاہے نماز پڑھتے ہوں، برقع پہنتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، یا مردوں میں سے داڑھی رکھتے ہوں، ٹوپی کرتا پیجامہ پہنتے ہوں، یا عالم حافظ شمار ہوتے ہوں، یا دعوت تبلیغ کے راستے میں جاتے ہوں، یا کچھ بھی ہوں، لیکن تنہائی میں گناہوں میں مبتلا ہیں۔ لڑکوں سے چیٹنگ چل رہی ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ چل رہی ہے، دوستیاں ہو رہی ہیں، ناجائز اور گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے بندے اللہ کی نظر میں کتے بلی سے زیادہ گر جاتے ہیں۔ انہیں کبھی اللہ اپنی ولایت کا نور نہیں دیتے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں ہیرا موتی ہو وہ کنکر چننے میں کیوں لگے گا؟ اللہ کی محبت یہ ہیرا موتی کی طرح ہے، اور دنیا والوں کی، انسانوں کی محبت یہ کنکر کی طرح ہے۔ بے وقوفی ہوگا وہ آدمی جو اپنے ہاتھوں میں کنکر لیے پھر رہا ہے اور موتی اور ہیرے جواہرات پھینک رہا ہے۔ اگر کبھی ان بزرگوں سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور سچی توبہ ہوتی ہے تو اللہ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اس کے واقعات بھی موجود ہیں کہ ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی گناہ پر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو گناہ پر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً معافی کے راستے اللہ بنا دیتے ہیں۔ اس متعلق انشاءاللہ آگے کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے بات کی جائے گی۔ یہاں تک جو گفتگو ہوئی کہ پاک دامنی یہ نبوت کا حصہ ہے، پاک دامنی یہ ولایت کے لیے شرط ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ولایت کا حصہ بھی ہمیں ملے اور نبوت کا جز بھی ہمیں حاصل ہو، تو اپنے دامن کو پاک رکھنا، غیر محرم مردوں سے حتی الامکان بچتے رہنا، اور اپنی اولاد کو بھی اس حیا کی اور اپنی بچیوں کو اس حیا کی تعلیم دینا، بے حیائی کی حرکتوں سے بچانا۔ جیسے کہ کل ہی شاید میں نے گروپ میں آپ حضرات کو بھیجا ہوگا کہ برقع پہنی ہوئی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم مردوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے گود میں اور ان کی ران پر ہاتھ رکھ کر، وہ تکیہ وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں پر مہندی کا ڈیزائن بنا رہی ہیں، اور غیر مسلم اس کے کوہنی پکڑا ہوا ہے، اس کا بازو پکڑا ہوا ہے، یا اس کے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ مہندی کا ڈیزائن چھڑا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدھا گھنٹہ ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اچھی نیت سے پکڑے گا، وہ جتنی دیر ہمارے ہاتھ کو دیکھے گا اور ڈیزائن کرتے کرتے اگر وہ ہمارا گلا کھلا ہوا ہو، ہمارے گلے کی طرف نظر ڈالے گا، سینے کی طرف نظر ڈالے گا، کمر اور پیٹ کی طرف نظر ڈالے گا، آدھا گھنٹہ وہ جو اپنی ہوس پوری کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس میں عورت کی عزت کہاں باقی رہتی ہے؟ تو اپنی بچیوں کو بھی ایسی حرکتوں سے بچانا جو بے حیائی والی ہوں، یہ ماں باپ کی اور ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔